الحمدللہ Recording in progress. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے والا طالب علم بنایا، علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق دن 3 بجے ہماری مجلس علمی ہوتی ہے اور آج 29ویں مجلس علمی ہے۔ اس مجلس علمی کا بنیادی مقصد عقائد، مسائل اور اخلاق کی تنقیح اور تفہیم ہے۔ بطور خاص عقائد کی تنقیح اور تفہیم۔ تنقیح اور تفہیم کا معنی کیا ہے؟ تنقیح کا معنی ہے عقائد کو کھولنا، عقائد کے اجزاء کرنا، حصے کرنا، اس کا ایک حصہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور پھر اس کو سمجھانا۔ تو بنیادی چیزیں ہیں تنقیح اور تفہیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت اور رسالت کے عنوان پر۔ آج ہماری گفتگو اسی عنوان کا ایک حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت۔ نمبر 3، نبوت اور رسالت کے متعلق 10 عقائد: بشریت، عصمت، حجیت، معجزات، خصوصیات نبوت، ختم نبوت، حیات النبی، حیات عیسیٰ اور توسل بالذات، خصوصیات ختم نبوت۔ یہ 10 بنیادی چیزیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ان میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میں ہر بار یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس مجلس میں عقائد پر دلائل نہیں دیتا، تنقیح اور تفہیم کرتا ہوں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر مستقل میرے بیان موجود ہیں، اسباق موجود ہیں اور اس پر مستقل فائل اور کتاب موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں بڑے اختصار سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 10 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، ایک ہے موت کی خبر اور ایک ہے موت کا وقوع۔ ایک ہے کسی چیز کی خبر دینا اور ایک ہے کسی واقعے کا ظہور پذیر ہونا۔ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، موت کا وقوع نہیں ہے۔ یعنی آپ پر یہ وحی تو آئی ہے کہ آپ پر موت آنی ہے، آپ کے موت آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن یہ تو وحی نہیں ہو سکتی کہ آپ فوت ہو گئے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موت کی خبر ہے لیکن موت کا وقوع نہیں ہے۔ آپ یہ تو فرمائیں گے کہ مجھ پر موت آنی ہے، یہ تو نہیں فرمائیں گے کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہے وقوع۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّکَ مَیِّتُونَ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا یوحیٰ الی انی مقبوض، کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ میں قبض کر لیا جاؤں گا، مجھ پر موت آ جائے گی۔
تو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی موت کی خبر ہے، موت کا وقوع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مماتی کا مجھ سے مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ جی قرآن کریم کے اندر 70 آیات ہیں اور اتنے 100 احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مجھے آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقوع کا ذکر۔ بھائی اختلاف اس میں نہیں کہ آپ پر موت آئی ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ موت کے بعد حیات ملی ہے کہ نہیں۔ موت کو تو سب مانتے ہیں، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ موت کی کیفیت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیسی آئی، لیکن موت کو تو مانتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ، تو میں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا اسے کیسے پتہ چلا کہ آپ قبر کے اندر زندہ نہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ کہتے جی قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا نفس تو آپ بھی ہیں، تو کیا مر گئے؟ بھائی ان میں خبر ہے، وقوع نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ موت کی خبر الگ ہے اور موت کا وقوع الگ ہے۔ ایک ہے خبر دینا، ایک ہے موت کا آ جانا۔ دوسری بات، ایک ہے موت اور ایک ہے نیند۔ موت اور نیند میں فرق ہے۔ جس طرح ہر شخص پہ موت آنی ہے، اسی طرح ہر شخص پہ نیند بھی آنی ہے۔ جس طرح موت آنی ہے اسی طرح نیند بھی آتی ہے۔ ہر بندے پر نیند آتی ہے، ہر بندہ بیدار ہوتا ہے۔ ہر بندے پر موت آنی ہے، کوئی بندہ موت سے مستثنا تو نہیں ہے۔ اور تیسری بات سمجھیں کہ نبی اور امتی کی نیند میں فرق کیا ہے۔ یہ سمجھ آئے گا تو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے التفسیر المظہری میں سورۃ الانعام آیت نمبر 60 کے تحت لکھا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اگر کسی بندے نے موت کو سمجھنا ہو تو وہ نیند کو سمجھ لے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، چونکہ میں نے تفصیلی اس پر گفتگو کی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو ان کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ نیند میں فرق، اس پر حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے اور وطر پڑھ لیتے ہیں؟ تعجب ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، یہ روایت ہے عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ عائشہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے۔ تو دیکھیں امتی پر نیند آئے تو امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ امتی کو نیند آئے تو اس کی آنکھ پر بھی نیند آتی ہے اور دل پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جب نبی سوتے ہیں تو نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام اگر خواب دیکھیں تو نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں وحی نے دل پر آنا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کریم ہے کہ جبرائیل امین اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، اور دل نیند کی حالت میں بھی نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ جو خواب دیکھے تو وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ تو ایک امتی کی نیند ہے کہ آنکھ بھی سو جائے اور دل بھی سو جائے، اور ایک نبی کی نیند ہے کہ جب سو جائیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل ان کا جاگتا ہے۔ تو جب نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو نبی اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ یہ فرق سمجھنے کے لیے ایک لفظ سمجھ لیں
جس طرح میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوحا الی انی مقبوض، مجھ پر وحی آئی کہ میری روح کو قبض کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں کہ جس میں موت کے لیے قبضن کا لفظ آیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، وقبض یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن آپ کو قبض کیا گیا۔ اب دیکھیں قبضن کے دو معنی ہیں۔ قبضن کا ایک معنی ہوتا ہے نکل جانا، خروجن، اور قبضن کا ایک معنی ہوتا ہے حبسن، سمٹ جانا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی کی جیب میں قلم ہے، میں اسے قلم لیتا ہوں، وہی قلم مجھے دیتا ہے، تو پہلے قلم اس کی جیب میں تھی، اب قلم میری جیب کے اندر آ گئی، تو پہلے اس کا قبضہ تھا، اب میرا قبضہ تھا۔ تو اب قبضن کا معنی ہے خروجن، کہ ایک آدمی کی جیب سے قلم نکلی اور دوسرے کی جیب میں چلی گئی، خروجن۔ اور ایک قبضن کا معنی ہوتا ہے حبسن۔ حبسن یہ بستن کے مقابلے میں ہے۔ دیکھیں جس طرح میرا ہاتھ ہے، میں نے ہاتھ کو پھیلایا تو میں کہتا ہوں بسطت یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں سمیٹ لیا تو کہوں گا قبضت یدی، میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ تو آپ دیکھیں جب تلوار دیکھیں نا تو تلوار کی پیچھے جگہ ہوتی ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں قبضہ۔ قبضہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑتے ہیں، سمیٹتے ہیں وہاں پر ہاتھ کو۔ تو قبضن کا ایک معنی ہوتا ہے سمٹنا، ایک قبضن کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ تو جب امتی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے کہ روح جسم سے نکل گئی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے کہ روح جسم کے اندر سمٹ گئی ہے، یعنی وہ روح جو پاؤں مبارک سے سر مبارک تک پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی تھی، وہ نبی پاک کی روح دل کے اندر سمٹ گئی، تو یہ موت ہے، اور پھر پھیل گئی تو یہ حیات ہے۔ اور امتی کی موت کے جسم سے روح نکل گئی ہے، یہ موت ہے، پھر روح کو لٹایا تو یہ حیات ہے۔ تو نبی اور امتی کی موت میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اس پر میں چند قرائن پیش کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے اور نبی کی موت ساتر حیات ہوتی ہے، یعنی امتی پر موت آئے تو جسم سے حیات کو ختم کر دیتی ہے، مزیل، ازال یزیل ازالتا، اور نبی پر موت آئے تو اس کی حیات کو چھپا لیتی ہے۔ سمجھانے کے فرمایا جس طرح ایک پیالہ ہو اور ایک موم بتی ہے وہ جل رہی ہے، اس کے اوپر پیالہ رکھ دیا تو پیالے کے آ جانے سے وہ موم بتی بجھی نہیں ہے بلکہ موم بتی چھپ گئی۔ تو جس طرح پیالہ اس موم بتی کے لیے ساتر ہے، اسی طرح پیغمبر کی موت پیغمبر کی حیات کے لیے ساتر ہے، وہ چھپا لیتی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ قرائن ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اب ایک قرینہ سمجھے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تین رائے سامنے آ گئی۔ ایک رائے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ بہت ہو گئے۔ ایک رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے، اگر کسی نے کہا نا فوت ہو گئے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا انکار ہی نہیں کر رہے، صحابہ کرام موت کا اقرار کر رہے ہیں، دو رائے ہوگی۔ تیسری رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، قبل اللہ وقب الی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب شان کے صحابی، پہلی مرتبہ خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا تو حضور کا بوسہ لیا، اور جب آخری مرتبہ وسلم کا دیدار ہو تب بھی آپ کا بوسہ لیا۔ عجیب صدیق اکبر رضی اللہ، یعنی حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو صدیق اکبر نے پہلے دیدار میں بوسہ، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو دیدار ہو رہے آخری، تو ابو بکر صدیق پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے رہے، قبل۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین،
اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں سکھائے گا۔ اما الموتۃ التی کتبت علیک، ایک وہ موت جو آپ پر لکھی گئی ہے، فقد متہ، وہ تو آپ نے چکھ لی۔ ایک اور موت ہے جو قبر کے اندر امتی پر آتی ہے، وہ نبی کے اوپر موت نہیں آتی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ قبر میں جب امتی جاتا ہے تو اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، اور اس سے تین سوال ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اور جب ان کے جوابات دے لیتا ہے، پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ مومن کی روح علیین میں چلی جاتی ہے اور کافر کی سجین میں، اور اس پر اوپر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نم، سو جا۔ اور پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں، تو امتی کو قبر میں روح کے نکال دینے کے بعد نیند کی طرح سلا دیا جاتا ہے، اور پیغمبر پر یہ کیفیت نیند والی نہیں آتی۔ تو نیند اور موت چونکہ آپس میں بہنے ہیں، اس لیے صدیق اکبر نے کہا کہ ایک موت تو وہ ہے جو آپ پر آ گئی، امت پر بھی آتی ہے۔ پھر قبر کے اندر جو امتی پر موت آتی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں آئے گی، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، وہ موت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، وہ صرف امتی کے اوپر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے حدیث کے تعلق لکھا بل یستمر حیا، پیغمبر کو مسلسل حیات مل جاتی ہے، اور حیات بھی بیداری کی طرح، بیداری سے بڑھ کر، اس لیے ان کے اوپر وہ موت نہیں آتی جو امتی پر آتی ہے نیند کی صورت میں۔ اب بات سمجھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دیکھو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ حی ہے اور لا یموت ہے، اللہ زندہ، اللہ پر کبھی موت نہیں آئی۔ اب بات توجہ سمجھنا، سوال ہے کتنی موٹی سی بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیسے ممکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے؟ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نبی کی نیند ایسی ہے کہ آنکھ پر آتی ہے اور دل جاگتا ہے، لہذا نبی کی موت بھی ایسی ہے جو آنکھ پر آتی ہے اور دل زندہ رہتا ہے، کیونکہ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام سی رائے تھی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرق کر لیا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، زندہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ حضرت عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر تھی، آپ کی آنکھوں کو دیکھا، بند ہو گئی، فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے اوپر موت آ گئی یا فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آنکھ پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھی، چونکہ قلب اطہر میں حیات ہے، تو حضرت عمر قلب اطہر کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ حضور زندہ ہے، خبردار کسی نے کہا کہ موت آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت ہے، آپ کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے اور آپ کی نگاہ دل پر بھی ہے، تو آنکھ کو دیکھے تو موت آ گئی ہے اور دل کو دیکھے تو حیات ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے کہا ایک موت جو آپ پر لکھی تھی وہ تو آ گئی ہے، اور دوسری موت جو آتی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ تو صدیق اکبر کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے اور دل پر بھی ہے۔ تو حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے کہ حضرت صدیق اکبر نے گویا حضرت عمر کو یوں سمجھا لیا کہ عمر، اب صدیق اکبر نے سمجھا لیا کہ نبی پر موت تو آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے، دل پر نہیں آئی، لیکن کہنا تو یہی ہے نا کہ موت آ گئی ہے، یہ تو نہیں کہنا کہ موت نہیں آئی۔ جس طرح پیغمبر پہ نیند آتی ہے، آنکھ پر آتی ہے، دل جاگتا ہے، لیکن نبی کے جاگتے ہوئے دل کو دیکھ کر یہ تو نہیں کہتے کہ نبی جاگ رہا ہے، چونکہ آنکھ پر آ گئی نیند تو کہتے ہیں نبی پاک بھی سو گئے۔ تو جس طرح پیغمبر کی آنکھ پر نیند آئے اور دل جاگ رہا ہو تو یہی کہتے ہیں کہ نیند آ گئی ہے، سو گئے۔ اسی طرح پیغمبر کی آنکھ پر موت آ جائے اور قلب اطہر میں حیات ہو تو یہ نہیں کہنا کہ موت نہیں آئی، یہ کہنا کہ موت آ گئی ہے۔ تو جس طرح نبی کی نیند اتنی سی ہوتی ہے کہ آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، پیغمبر کی موت بھی اتنی سی ہوتی ہے کہ آنکھ پر آتی ہے اور دل میں حیات رہتی ہے۔ تو
عام صحابہ کرام نے آنکھ کو دیکھا تو کہا جی وفات ہو گئی، حضرت عمر نے دل کو دیکھا تو کہا جی حیات ہے، صدیق اکبر نے آنکھ اور دل دونوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، آنکھ کو دیکھے تو موت ہی کہنا ہے اگرچہ قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ اب یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی یہ معمولی رائے نہیں تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے معمولی رائے نہیں ہے۔ میں اس پہ چند قرائن پیش کرنے لگوں کہ آپ بات سمجھیں۔ قرینہ نمبر 1، حضرت عمر اور ابو بکر صدیق کے درمیان اختلاف۔ وہ اختلاف کیسے حل ہوا کہ نیند موت کی بہن ہے، تو آنکھ پہ نیند آتی ہے اور قلب اطہر جاگتا ہے، تو آنکھ پر نیند موت آتی ہے اور قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اختلاف ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف تو اسی لیے ہوا نا، کچھ فرق تھا۔ اچھا، دوسرا قرینہ سمجھیں کہ موت کا معنی ہوتا ہے قبض روح۔ موت کا معنی ہے قبض روح۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے لیے قبض روح کا معنی ہے حبس روح، سمٹ جانا، اور امتی کے لیے قبض روح کا معنی ہے نکل جانا۔ اس پہ قرینہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اللہ نے نبی کے لفظ اِنَّکَ مَیِّتٌ فرمایا اور امتی کے لیے پھر اِنَّهُم مَیِّتُونَ فرمایا۔ تو میتن نبی کے لیے الگ اور امت کے لیے میتون الگ، یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کی موت میں فرق ہے۔ اگر دونوں کی موت میں فرق نہ ہو تو اِنَّکَ وَهُم مَیِّتُونَ کہہ دینا کافی ہے۔ بلاغت کے حوالے سے اصول سمجھ لیں، اگر ایک لفظ 2 مرتبہ آئے اسے کہتے ہیں تکرار۔ ایک لفظ 2 مرتبہ آئے، لفظ کا تکرار ہو اور دونوں مرتبہ لفظ کا معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں تاکید۔ اور اگر ایک لفظ 2 مرتبہ ہو اور ہر مرتبہ لفظ کا معنی الگ ہو، اسے کہتے ہیں استیناف۔ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ استیناف تاکید سے اولا اور افضل ہے۔ تو اگر میتن اور میتون کا معنی ایک ہو تو تاکید ہے، اور دونوں کا معنی الگ ہو تو استیناف ہے۔ اور بلاغت کے قاعدے کی روح سے استیناف تاکید سے افضل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر کے لیے میتون کا معنی الگ ہے اور امت کے لیے میتون کا معنی الگ ہے۔ تیسرا قرینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد امتی پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہ کرے۔ اب نبی سے نکاح نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ نکاح نہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ پیغمبر روحانی باپ ہیں اور آپ کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، لہذا روحانی ماں ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر ایک اشکال ہوگا کہ استاذ کی بیوی شاگرد کی روحانی ماں ہوتی ہے، تو کیا استاذ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے اس کا شاگرد نکاح کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا جی ہاں۔ تو روحانی ماں سے کیسے نکاح ہو گیا؟ مرشد اور شیخ کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے اور مرید روحانی بیٹا ہوتا ہے، تو کیا مرشد اور شیخ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے مرید نکاح کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا ہاں۔ تو روحانی ماں سے نکاح کیسے ہو گیا؟ پھر یہ اچھا، دوسری بات کہ نکاح کا تعلق روحانی رشتوں کا نہیں ہے، نکاح کا تعلق جسمانی رشتوں کا ہے، یا خون کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، روحانی رشتے کی بنیاد نکاح نہیں ہے۔ اچھا، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی سے ان کی وفات کے بعد امتی کا نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ ہے، وفات کے بعد اپنی قبور میں زندہ ہے۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ شہید بھی تو زندہ ہے، شہید کی حیات پر تو عبارت النص ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ پیغمبر کی حیات پر قرآن میں عبارت النص تو نہیں ہے، دلائل موجود ہیں، صاف صاف لکھا ہو کہ نبی قبر میں زندہ، آیت میں حدیثوں میں ہے۔ تو اگر اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتا تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو زندہ ہے۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دیکھیں، کتنی مضبوط رائے ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے
کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ امتی پر موت آئی، خواہ وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ جب تک روح جسم میں تھی تو بیوی اس کی بیوی تھی، جب روح جسم سے نکل گئی تو بیوی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ختم ہو گیا، بیوی کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اور پھر جب روح کو لوٹایا گیا تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے، اس سے عدت کے بعد کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر پر جب موت آئی تو روح جسد اطہر کے اندر پھیلی ہوئی تھی، وہ قلب اطہر کے اندر سمٹ گئی، تو روح جسم کے اندر ہی رہی نا، روح کا جسم سے تعلق ختم تو نہیں ہوا، تو پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی بھی نہیں ہے، پھر ان کی روح پھیل گئی ہے تو آپ کو حیات مل گئی ہے۔ تو امتی خواہ شہید ہی کیوں نہ ہو، موت کے آنے سے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور روح جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے۔ پھر جب روح کا اعادہ ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے تو بیوی بیوہ بن چکی ہوتی ہے، اور پیغمبر پر موت آتی ہے تو اس کی پھیلی ہوئی روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے، تو لہٰذا پیغمبر کی روح مبارک کا جسم مبارک سے تعلق ختم نہیں ہوتا، تو پیغمبر کی بیوی پھر بیوی ہی رہتی ہے۔ تو کسی شخص کی بیوی پر عدت نہیں ہے، کسی کی بیوہ پر عدت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں کسی کی بیوہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے اور پیغمبر کی بیوی بیوی ہی رہتی ہے نبی کی، اس لیے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک اور قرینہ ذہن نشین فرما لیں کہ امتی پر وفات آ جائے، امتی کی موت آ جائے تو امتی کا مال اس کے رشتہ داروں میں بطور وراثت تقسیم ہو جاتا ہے، اور نبی پر موت آ جائے تو نبی کا مال امت میں بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وراثت کے اندر مال تقسیم تب ہوتا ہے جب جو دنیا سے جانے والا ہے مورث، اس کی ملکیت سے مال نکل جائے، اور ملکیت سے مال نکل گئے جب روح جسم کا تعلق ختم ہو جائے، تو پیغمبر کا مال ان کی ملک سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ پیغمبر کی روح کا جسم سے تعلق موجود ہوتا ہے، تو ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اور امتی کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے، چونکہ روح کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو اس کا مال وراثت کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ پیغمبر کا مال وفات کے بعد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اور یہ صدقہ بننا بھی دلیل ہے نبی کے قبر میں زندہ ہونے کی۔ کیوں؟ کسی شخص کی طرف سے صدقہ تبھی ہوتا ہے جب وہ شخص زندہ ہو، متصدق کا بوقت تصدق زندہ ہونا ضروری ہے، تبھی کہیں گے نا میں صدقہ کروں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی طرف سے کوئی صدقہ کرے، یہ تو اور بات ہے نا، ایک ہے جس کا مال ہے وہ خود کہے کہ میرا مال صدقہ ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو پیغمبر کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے، اور پیغمبر کے مال کا بطور صدقہ امت میں تقسیم ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے۔ تو میں نے اس پر 4 قرائن پیش کیے ہیں کہ پیغمبر، نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ قرینہ نمبر 1، انک میتم وانہم میتون، اللہ نے نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لایا اور امتی کے لیے میتون کا لفظ الگ لایا۔ قرینہ نمبر 2، صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ آنکھ پر تھی نہ دل پر تھی، تو آپ نے فرمایا زندہ ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ آنکھ پر تھی تو انہوں نے کہا کہ فوت ہو گئے۔ فیصلہ صدیق اکبر نے فرما دیا کہ نہیں، آنکھ کو دیکھے تو فوت ہو گئے، دل کو دیکھے تو زندہ ہے۔ تو صدیق اکبر کی نگاہ وسلم کی آنکھ پر بھی تھی اور دل پر بھی تھی، تو معلوم ہوا کہ ان نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ قرینہ نمبر 3، امتی خواہ شہید کیوں نہ ہو، اس کی بیوہ سے نکاح ہونا اور پیغمبر کی بیوی سے کسی کا نکاح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، کیونکہ امتی کی موت سے روح کا جسد سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بیوی بیوہ بن جاتی ہے، اور پیغمبر کی موت کے باوجود بھی ان کی روح کا جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا، وہ بیوی ہی رہتی ہے، لہذا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔
اور قرینہ نمبر 4 کہ امتی کا مال وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے چونکہ مال ملک سے نکل جاتا ہے، ملک سے نکلنے کی وجہ سے روح جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اور پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا چونکہ نبی کا مال ملک سے نکلتا نہیں، اور نہ نکلنے کی وجہ کہ روح کا جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے۔ تو میں نے 4 قرائن اس بات پر پیش کیے ہیں کہ نبی اور امتی کی نیند موت میں فرق ہے۔ چوتھی بات، اب ہمارا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قبر میں حیات کا عقیدہ ہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کو میں نے کچھ اجزاء میں تقسیم کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ ویسے تو جو میں عقائد بتا رہا ہوں اس کے اعتبار سے چوتھا نمبر ہے۔ نمبر 4، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے اجسام مبارکہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے، مٹی پیغمبر کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہیں، زندہ آدمی سویا ہوا ہو تو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور امتی کے جسم کو مٹی نقصان پہنچاتی ہے، نبی کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر صلات کثرت سے پڑھا کرو، تمہارا صلات میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تورد صلاۃ علیک وقد علمت، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے تو ہمارا صلات آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، میرا جسم محفوظ ہی رہتا ہے۔ تو نبی کا جسم محفوظ ہے۔ نمبر 5، نبی کا جسم محفوظ ہے اور نبی قبر اطہر میں زندہ ہے، محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں الانبیاء احیاء، حدیث ہے نبی اللہ حی، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ بھی عقیدہ۔ نمبر 6، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ اور دیکھو نماز وہی ہوتی ہے جو جسم پڑھے، اور روح کے پڑھنے کو نماز نہیں کہتے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، نماز کی حقیقت وہ ہے جو جسم ادا کرے، وہ حقیقت نہیں ہے جو روح ادا کرے۔ اس لیے پیغمبر قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز پڑھنا بھی اللہ کے نبی کا یہ جسم کے ساتھ ہے۔ نمبر 7، نبی پر اگر کوئی صلاۃ و سلام قریب قبر کے پڑھے تو آپ خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے پڑھے تو ملائکہ کے ذریعے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ، جو ہمارے اوپر قبر کے پاس آ کر صلاۃ و سلام پڑھے میں اس کو سن لیتا ہوں، اور دور سے پڑھا جائے تو وہ صلاۃ و سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، نبی کو قبر میں رزق ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی اللہ حی یرزق، کہ پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہے اور پیغمبر کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، استشفاء عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں، تو یہ جائز ہے، اور یہ عہد صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری دعا کرے اللہ میں بارش برسا دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب میں آئے کہ عمر کو میرا سلام دو، اور انہیں ہو عمر الکیس دانائی اختیار کرو، اور بارش بھی برسی۔ تو صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر رہا۔ نمبر 10، یہ جو ہم نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں حیات، اس حیات کے کئی نام ہیں۔ نمبر 1، حیات دنیاوی، حیات دنیاوی کا معنی کہ جو نبی پاک کا دنیا والا جسم ہے یہ حیات ہے، بات سمجھ لیں۔ حیات دنیاویہ کا معنی
جو نبی کا دنیا والا جسم ہے یہی زندہ ہے۔ بھئی جب ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں تو جو معنی ہم کہتے ہیں وہ سمجھو نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ مانتے ہیں تو پھر موت کس بات کی؟ بھئی اس جہان میں وفات ہوگی، لیکن جو حیات ہے حیات دنیا والے جسم کو ہے۔ تو آپ کی حیات فی القبر کا ایک نام ہے حیات دنیاویہ، دنیاوی حیات یعنی دنیا والا جسم زندہ ہے۔ دوسرا نام ہے اس کا حیات اخرویہ، یعنی عالم دنیا میں نہیں عالم آخرت میں زندہ ہے۔ اور تیسرا نام ہے اس کا حیات برزخیہ، حیات برزخی ہے، یعنی ایک ہے عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم حشر کے بعد آخرت۔ آپ کی جو زندگی ہے یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں، حیات برزخیہ۔ اور ایک اس کا نام ہے حیات حسیہ، حیات حسیہ کا معنی کہ جو حیات آپ کو ملی ہے اس حیات کو آپ خود محسوس بھی کرتے ہیں، آپ کا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے حیات جسمانیہ، یعنی آپ کی جو حیات ہے وہ دنیا والے جسم کو حیات ملی ہے، یہی حیات جسم کو حیات ملی ہے۔ ایک کا نام ہے حیات روحانیہ، یعنی آپ کی جو موت کے بعد حیات ہے وہ اصل حیات روح کی ہے اور وہ جسم اس کے تابع ہے۔ دنیا میں حالات اصل جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں، اور موت کے بعد حالات ڈائریکٹ اور بلا واسطہ روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ تو ہم جو حیات فی القبر کے قائل ہیں، اس حیات کے کئی نام ہیں: حیات دنیاویہ، حیات اخرویہ، حیات برزخیہ، حیات حسیہ، حیات جسمانیہ، حیات روحانیہ۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں، ایک نام نہیں اس کے کئی نام ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا عقیدہ حیات کا واضح کیا ہے، تنقیح اور تفہیم۔ چند ایک اشکال ہے اس کے میں جواب دے دیتا ہوں جو عقلی قسم کے ہیں تاکہ مزید عقیدہ کھل لے۔ جب ہم قبر میں انبیاء کی حیات کے قائل ہیں تو بعض بے ادب قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی اگر وہ قبر میں زندہ ہیں تو قبر تو بہت تنگ ہے، تو کیا ان کا سانس نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب آپ ان سے پوچھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تو ماں کا پیٹ تو قبر سے بھی زیادہ تنگ ہے، تو کیا بچے کا ماں کے پیٹ میں سانس نہیں گھٹتا؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ تو جو اللہ بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے اور بچے کا سانس نہیں گھٹتا، وہی اللہ نبی کو قبر میں زندہ رکھے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ پھر ہم نبی کے لیے حیات کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس بات کی بھی قائل ہیں کہ نبی کو قبر میں حیات بھی ملتی ہے اور نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو بعض بے ادب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو آپ بتائیں وہ وضو کہاں کرتے ہیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی خصوصاً جب دنیا سے گئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اہل بیت آپ کو غسل دیا ہے، تو غسل کرنے سے بندے کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ سوال کرے کہ جی نبی پاک نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے؟ آپ یہ بتا دیں کہ ان کا وضو کب ٹوٹا ہے، ہم بتا دیں کہ کہاں کرتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹا ہی نہیں اس کا کیا معنی کہ وضو کہاں کرتے ہیں؟ نہایت بے ادبی کے سوال ہے، یعنی میں مجبور ہوں تو اس کے جواب دینے پر، وگرنہ ایسی بے ادبی ہے کہ اس کا جواب دینے کو بھی انسان کو دل نہیں کرتا، بندے کو تکلیف ہوتی ہے کیسے سوالات کرتے ہیں۔ انسان کو حیا آتی ہے تو ایسے سوالات سنتے بھی جواب تو ایک بہت بات کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب ہم انبیاء کی حیات کے قائل ہیں، مثلاً بطور خاص یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہیں، تو بعض بے ادب سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ ہم نے کہا جی 63 سال۔ کہ جب وہ زندہ ہیں تو آپ 63 سال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں نا 1500 سال، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی 14.5 سال تو اب ہو گئے ہیں اور 63 سال وہ دنیا میں وہ نا 1500 سال۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی عمر کتنی ہے؟ مثال کے طور کہتا ہے جی 35 سال۔ تو آپ ان سے پوچھیں آپ ماں کے پیٹ میں بھی تو 5 ماہ زندہ رہ کر آئے ہیں نا،
تو آپ کہنا 35 سال 5 ماہ، آپ 35 سال کیوں کہتے ہیں؟ ان کا جواب کیا آئے گا کہ جی عمر اس زندگی کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ کہیں کہ زندگی ماں کے اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جاتی ختم ہو جاتی ہے۔ عمر تو کہتی ہے اس کو ہے، عمر تو اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی پیٹ قبر کی زندگی بھی گنی جائے اور اس کی ماں کے پیٹ میں زندگی بھی گنی جائے۔ عمر کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ تک جو گیا ہے، اس کے درمیان کا عرصہ کتنا ہے، اس کا نام ہے عمر۔ تو یہ عمر تو 63 سال بنے گی۔ میں نے اس پر تفصیلاً کلام بھی کیا ہے، ریکارڈ بھی کرایا ہے، شکوک و شبہات کے سارے جوابات بھی دے دیے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے چیز چھوڑی ہے، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک بات مختصر سی اور عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگوں کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور سنتے ہیں، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی غالباً ساتھ گئے تھے اور آپ نے گھر کے باہر سے سلام کیا تو صحابی نے ہم آہستہ سے وعلیکم السلام کا تو آپ نے نہیں سنا، آپ نے پھر سلام کیا تو نے وعلیکم السلام آہستہ کا آپ نے نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا تو صحابی باہر آ کر وعلیکم السلام کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا سلام 3 بار سنا ہے، کیونکہ سلام دعا ہوتی ہے تو میری خواہش تھی میں آپ کی دعائیں زیادہ لے لوں، اس لیے میں آہستہ جواب دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اور صحابی کے درمیان ایک دیوار آ گئی ہے، وہ وعلیکم السلام کہہ رہا تو حضور نہیں سن رہے، تو بتائیں اب ایک دیوار آپ کے سامنے روزے کی ہے، ایک دیوار اندر قبر کی جو نظر آ رہی ہے، ایک دیوار اصل قبر کی جو اندر ہے 3، اور ایک برزخ کی دیوار، تو جب 4 دیواریں موجود ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ کیسے سن لیتے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ سنتے ہیں، کیوں؟ جب آپ نے السلام علیکم کہا اور صحابی نے آہستہ کہا تو آپ نے نہیں سنا، اور اگر وہ اونچا کہتا تو سن لیتے نا، تو اس کا معنی کہ زندگی تو مان لینا، چلو آہستہ اور اونچی پر بحث کر لیتے، لیکن یہ تو نہ کہنا کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کا نہ سننے کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ سن نہیں سکتے تھے، اس کی وجہ کہ اس نے آہستہ کہا تھا، یہ بات تو آپ مانیں۔ دوسری بات سمجھیں، میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں حالات جسم پر اصل بلا واسطہ آتے ہیں اور روح پر جسم کے واسطے سے آتے ہیں، اور موت کے بعد روح پر حیات اصالتاً آتے ہیں بلا واسطہ اور جسم پر روح کے واسطے سے آتے ہیں۔ اب اچھی طرح باز نشین فرما لیں، روح اور جسم کے تعلق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے تعلق تصرف، ایک ہے تعلق تدبیر، اور ایک ہے تعلق حیات۔ تعلق تصرف وہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی مرضی سے بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلق تدبیر کہ جس تعلق کی وجہ سے از خود جسم کا نظام چلتا ہے، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور خون کی گردش ہو رہی ہے، معدے کے اندر کھانا ہضم ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے خود بخود، بغیر یعنی ہم نہ چاہیں تب بھی دماغ کام کرتا ہے، ہم نہ سوچنا چاہیں جب بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، ہم نہ چاہیں دل کی دھڑکنیں تب بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے تعلق حیات، جس تعلق سے جسم کو حیات ملتی ہے۔ تو روح اور جسم کے تعلق 3 ہو گئے، تعلق تصرف، تعلق تدبیر اور تعلق حیات۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کسی چیز پر وزن زیادہ ہو تو رفتار کم ہوتی ہے، اور وزن کم ہو جائے تو رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں جب روح کے ساتھ تینوں قسم کے تعلق ہے تب روح کی رفتار کم ہے، روح پر ایک تعلق ختم ہو جائے تو رفتار بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی زندہ ہے اور جاگ رہا ہے، اس کی روح کا جسم سے تعلق تصرف بھی ہے، مرضی سے کام کرتا ہے، تعلق تدبیر بھی ہے، نظام چل رہا ہے، تعلق حیات بھی ہے کہ زندہ ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ سو جائے تو سوتے ہی روح کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب سبق میں سے اس کو اٹھاؤ بھی اٹھ جاؤ، اٹھتا فوراً کہتا ہے یار میں تو مدینے چلا گیا تھا، اور مدینے وہ تو نہیں گیا، وہ تو بیٹھا ہوا روح گئی ہے نا۔ تو صرف تعلق تصرف ختم ہوا تو 1 سیکنڈ کا شاید یہ کروڑواں حصہ ہوگا کہ روح فوراً مدینہ چلی، کتنی جلدی گئی۔
تو بتاؤ تعلق کے تصرف ختم ہونے سے روح کی رفتار کتنی بڑھ گئی. اور جب انسان زندہ ہے جاگتا ہے تو تعلق حیات تدبیر تصرف دونوں ہوتے ہیں، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، اور جب آدمی پر موت آتی ہے تعلق تصرف تدبیر دونوں ختم ہو جاتے ہیں، صرف تعلق حیات رہ جاتا ہے. اب بتائیں روح کی رفتار کتنی بڑھ جائے گی. اور پھر روح بھی اللہ کے نبی کی. یہ جو دنیا میں تھا نا جی، آپ آہستہ سلام جواب دیا تو آپ نے نہیں سنا، کیوں؟ یہاں جسم نے سننا تھا اور جسم کے واسطے نے روح نے سننا تھا، اور جسم کی رفتار کم ہے، اور موت کے بعد روح نے سننا ہے، اور وہ روح جیسے دو تعلق ختم ہو گئے رفتار بڑھ گئی ہے، اس لیے وہاں کو آہستہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ تب بھی سن لیں تو عقل کے خلاف پھر بھی نہیں. اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اللہ تعالیٰ میں عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی اور امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.